حسن اخلاق آپس میں رہیے۔ اخلاق و ادب ایسے جوڑے ہیں جو بار بار نئے نئے پہنے جاتے ہیں اور ذہن صاف شفاف آئینہ ہے۔ آدمی اپنے مطالب زندگی، اطمینان قلب اور وسعت رزق کو دو چیزوں کی بدولت پہنچ سکتا ہے: حسن نیت، وسعت اخلاق۔ 6 چیزیں ایسی ہیں جن سے آدمی کے اخلاق کی جانچ ہو سکتی ہے: رضا، خوف، غضب، امن، منع، رغبت۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جس طرح انسانیت کی نیت اس کی اطاعت میں مضبوط و قوی اور خالص ہو، اسی طرح لوگوں کے حق میں اچھی ہو، یعنی کسی کے ساتھ بدحلقی یا بدسلوکی کا اسے خیال نہ آئے۔ بے شک لوگ سونے چاندی کی نسبت اچھے ادب کے زیادہ محتاج ہیں، اور بے شک مکارم اخلاق میں اس کا نام ہے کہ جو تجھ سے قطع تعلق کرے تو اس سے میل جول رکھ، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کر۔ جو شخص خود اپنے گھر والوں کے ساتھ برا کرتا ہے، اس سے دوسروں کی بھلائی کی کیا امید بھلا ہو سکتی ہے؟ اور بے شک سب سے اچھی زندگانی والا وہ شخص ہے جس کی زندگانی سے لوگ پرسکون اور مطمئن رہیں، اور جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، اس کی اولاد اس کے ساتھ نیک سلوک کرتی ہے۔ ہر وہ دن تمہارے لیے عید ہے جس دن تم اپنی ماں سے مسکرا کے بات کرو۔ جس شخص میں حسن خلق موجود ہوتا ہے، اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے۔ جس شخص کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، اور جس کے اخلاق درست ہوں گے، اس کے رزق میں وسعت اور برکت پیدا ہونے لگتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانا ہے۔ ادب سیکھنے سے تعلقات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ کم ظرف کی عادت ہے کہ اگر اس سے کسی کے ساتھ نیک سلوک ہو جائے تو اس کو اپنا قرض خیال کرتا ہے اور ہمیشہ اس کو واپس لینے کی خواہش رکھتا ہے۔ نیت عمل کی بنیاد اور حیا پسندیدہ خلق ہے۔ حسن خلق جیسا کوئی ساتھی نہیں اور بدظن شخص کا کوئی دین و ایمان نہیں۔ فضائل اور بزرگیوں کا حصول کرم اخلاق اور بذل مال پر ہے، اور جنت کا دخول گناہوں سے پرہیز پر موقف ہے۔ ایمانداری بہت اچھا خلق ہے۔ اچھی سیاست نرمی اور رفق ہے، اور کتاب ایک اچھا استاد ہے۔ اگر انسان میں تھوڑا سا ادب ہو تو وہ بہت سی نسبی فضائل سے اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا یا آخرت کی جس قدر نعمتیں عطا فرماتا ہے، یہ اس کے حسن خلق اور نیک نیتی کا ثمرہ ہے، اور جس قدر رد دنیا کی تکالیف یا آخرت کے عذاب سے دور کرتا ہے تو یہ اس کے رضا پہ قضا اور دنیاوی مصائب پر صبر کا ثمرہ ہے۔ آمدگی اخلاق سے وسعت اور رزق کے خزانے ہاتھ آتے ہیں۔ بے شک تمہیں چاندی سونا کمانے کی نسبت ادب حاصل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جس کے اخلاق پسندیدہ ہیں، اور ان میں سب سے عاقل وہ ہے جو کمینہ باتوں سے زیادہ دور ہو۔ درست گیری اخلاق کو بگاڑتی ہے اور سہل گیری روزی کو فراخ کرتی ہے۔ لوگوں پر رحم کر کے اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ چاپلوسی سے پرہیز کرو، کیونکہ چاپلوسی ایماندار کے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ حسن اخلاق سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا تقدیر پر راضی ہونے سے حسن یقین کا پتہ چلتا ہے۔ حسن خلق کو لازم پکڑیے کہ یہ لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کرنے کی کڑی ہے، اور خاندہ پیشانی کو لازم پکڑیے، یہ دوستی کی زنجیر ہے۔ آدمی کی فضیلت و بزرگی کا نشان اس کی عقل اور اس کے حسن خلق سے ہے۔ مکارم اخلاق کی غایت اثار میانہ روی کا ثمرہ قناعت، اور آدمی کے کمال کی غانت حسن عقل ہے۔ لوگوں سے اس طرح سے پیش آیا کرو کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں۔ حسن خلق آدمی کے لیے رفیق، عقل ساتھی اور ادب میراث ہے۔ اپنے افسر کے ساتھ صفاحت سے پیش آنا ایسی جہالت ہے جس سے آدمی کی جان ہلاک ہو سکتی ہے، اور اپنے ماتحت کے ساتھ سبکی سے برتاؤ کرنا ایسی نادانی ہے جو آدمی کے اخلاق کو بٹا لگا دیتی ہے۔ عمدہ صفات کے ساتھ موصوف اور گندگی اور رذیل اور عادات سے منتفر اور بیزار ہو جائیں۔ حسن خلق شرافت طبع کا نشان اور رزق کی وسعت اللہ تعالیٰ کی نعمت بے پایا ہے۔ جب تو چاہتا ہے کہ تیری خوبیوں کو لوگ قدر کی نظر سے دیکھیں تو ان کو اپنی نظر میں کچھ بڑا نہ سمجھ۔ حسن اخلاق سے زندگی پر لطف رہتی ہے،
برے کلام کا جواب بھی برا اور ناپسندیدہ ہوتا ہے، اور لوگوں کے حق میں حسن نیت، قلت طمع اور کثرت ورع اختیار کریں۔ دوسروں کی حاجت کو اپنی حاجت پر مقدم رکھنے سے انسان لوگوں کی جان کا مالک ہو سکتا ہے، اور رذیل کاموں سے پرہیز کرنے پر عیب لگانے والوں کی زبان سے بچ سکتا ہے۔ جو شخص ادب سے حالی اور لہو لب کی طرف مائل ہو، وہ رئیس و سردار نہیں ہو سکتا۔ عام لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان کے ساتھ حلق کر، مگر افعال میں ان سے الگ رہو۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، اس کی شہرت اور ناموری دور تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کا ذکر خیر ہر جگہ مذکور رہتا ہے۔ اگر آدمیوں کے اخلاق آپس میں ملتے جلتے ہوں تو یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو نقصان پہنچائے۔ زیادہ ہنسی کرنے سے ہم نشین لوگ مدہوش ہو جاتے ہیں، اور اس سے باعزت لوگوں کے اخلاق پر دھبا آ جاتا ہے۔ مکارم اخلاق اعصار کے بغیر کامل نہیں ہوتے۔ خندہ پیشانی سے پیش آنے والا اس اعصار کرنے والے سے بہتر ہے جو ترش روئی سے پیش آئے۔ ہر دن کی شام مکارم اخلاق میں تمام کرو، اور جو لوگ غافل سوئے پڑے ہیں صبح سویرے ان کی حاجت روائی کا انتظار کرو۔ حسن حلق نہایت اچھا ساتھی اور غرور و تکبر اندرونی بیماری ہے۔ حسن حلق ایک گونا بخشش اور عطا ہے، اور کسی چیز کو اچھی طرح چھوڑ دینا ایک قسم کی راحت ہے۔ آدمی کا حد اس کے فضل و کمال کی کسوٹی اور بزرگی کی جانچ کا ذریعہ ہے۔ بہت سے پست درجہ لوگ ہیں کہ حسن اخلاق کے بدولت وہ مند مدارج پر پہنچ گئے ہیں، اور بہت سے عالی مرتبہ اشخاص ایسے ہیں کہ جو حماقت کی وجہ سے نہایت نیچے گر گئے ہیں۔ حسن حلق تمام نیکیوں کا سر ہے، اور اچھی طرح کشادہ پیشانی رہنا شریفوں کی خصلت ہے۔ حسن ادب نہایت بہتر نسب اور بہت بزرگ حسب ہے۔ حسن حلق محبت پیدا کرتا ہے اور دوستی کو بڑھاتا ہے اور مضبوط کرتا ہے۔ حسن حلق بہترین حصہ اور نہایت اچھی خصلت ہے۔ حسن ظن گناہوں کے ہار بننے سے نجات بخشتا ہے۔ مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو اللہ تعالیٰ کی امید رکھتا ہے اور اپنے ماتحتوں پر رحم نہیں کرتا۔ نیک سلوک کرنے سے آدمی غلام ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔